أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. पामाली लाशा देख के कहती है बीबियां पामाली लाशा देख के कहती है बीबियां
زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں پامال لاشا دیکھ کے ٹکڑے پکارے دشت میں لبیک یا حسین ٹکڑے پکارے دشت میں لبیک یا حسین آ کر کہا جو مولا نے قاسم ہو تم کہاں پامال لاشا دیکھ کے پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان پامال لاشا دیکھ کے آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے حسن آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسن قاسم نالو حسین کی غربت کا امتحان پامال لاشا دیکھ کے یہ کہے کہ کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے یہ کہے کہ کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے عباس دیکھو رگڑی ہے قاسم نیڑیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیویاں پامال لاشا دیکھ کے پہنچا جو رن میں شب پر زی جاہ کا
پسر حجت تمام کر کے وغا کی بکر و فر ازرق کو دی وزک کے جھکے نامیوں کے سر ماں سن کے بولی شکر خداوند بحر و بر کنبے میں بات رہ گئی وہ کام ہو گیا بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا باتیں یہ ہو رہی تھی حرم میں کہ ایک بار قاسم پہ مل کے ٹوٹ پڑی فوج جناب کا سمٹے ادھر ادھر سے ہزاروں زبوں شعاع چاروں طرف سے پڑھنے لگے تشنہ لب پہ ہر بیلیے تھے قرب میں جو بدشور تھے پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے گرتے ہی خاک پر جو ہوا غش وہ میں لقا فوج عدو میں فتح کے باجوں کا غل ہوا ماں نے صدا سنی تو یہ دل تھام کر کہا میری کمائی نے لگی شکر کبریا میری کمائی نے لگی شکر کبریا بچے پہ میرے مہر ہوئے ذوالجلال کی لو بی بیو برا چری میرے لال کی لو بی بیو برات چڑی میرے لال کی پہنچے جو لاش ابن حسن پر بحال زا دیکھا کہ سر کو کاٹنے والے ہیں برشا غصے سے کانپنے لگے عباس نامدار للکار کر برے صفت شہر کردگار بھاگے عدو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا ہلچل میں اس یتیم کا لاش کچل گیا ہلچل میں اس یتیم کا
لاشا کو چل گیا روتے ہوئے قریب جو آئے شہ خدا دیکھے تمام عضو بریدہ جدا جدا ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا واہ محمدہ امت کا یہ سلوک تو دیکھو پائے خدا ابن حسن کی جان پہ صدمے گزر گئے لونا نہ جان قاسم ناشاد مر گئے ابن حسن کی جان پہ صدمے گزر گئے لونا نہ جان قاسم ناشاد مر گئے لونا نہ جان قاسم ناشاد مر گئے پہنچا جو رن میں شبرے پر محمد وآل محمد صلوات بر علی و اولاد علی صلوات ورائے تعجیل امام زمان صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی هدانانی هذا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والتحية والإكرام لأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ومحمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. We start by praising the Almighty Allah, the Lord of Lords, the King of Kings, and the one who responds to our dua. After praising Allah the Exalted, we send infinite darood and salawat to Allah's best of creations, Prophet Muhammad and his Ahlulbait, par Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Today we are here to commemorate the Shahadat of Hazrat Qasim. He was the son of Imam Hassan ibn Ali. O Mu'mineen, today I'm here to tell you about a young man who embodied courage and bravery against overwhelming odds. Hazrat Qasim was the nephew of Imam Hussain and the grandson of Imam Ali. He was born in 47 AH, 3 years before his father was martyred, and he was the son of the second Shia Imam Hassan. Hazrat Qasim was a shining example of valor and sacrifice. But to deeper understand Qasim's bravery, we must first look at his father, Imam Hassan, who fought many battles upholding truth and defending the truth and upholding justice. And Imam Hassan's grandfather being Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and his mother being Bibi Fatima, and his father being Imam Ali. He was known for his wisdom, compassion, and unwavering commitment to justice. Although he faced many challenges throughout his life, like the Battle of Siffin or the Battle of Nehrawan. Against overwhelming odds,
Imam Hassan would never compromise to his values or principles. But Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. This is what led Hazrat Qasim to fight with his uncle Imam Hussain in the legacy of Karbala. When the opposing forces, the forces of oppression and tyranny, were marching towards the lands of Karbala, Qasim knew he had to do what was right. Farwa and Hazrat Qasim accompanied Imam Hussain towards the journey of Karbala. On the night before Ashura, Imam Hussain was walking past the tent of Farwa when he heard a conversation between Hazrat Qasim and Farwa. Hazrat Qasim said to his mother, "O mother, tomorrow me, Ali Akbar, and Uncle Abbas will defend Uncle Hussain tomorrow. Mother, if I die, please do not weep for me." Farwa replied by saying, "O my son, I shall not weep for you, as it will make me prouder to see my son give his life for Islam." When Imam Hussain heard this, he prayed to Allah to bless Hazrat Qasim and Farwa. On the day of Ashura, when On and Muhammad had fallen on the battlefield, Qasim ibn Hassan came to his uncle Hussain and he begged for permission to go and fight. Twice Mawla Hussain had refused, saying, "Qasim, you are too young and your mother's only son." Hazrat Qasim was very disappointed. He went to his mother. When she saw her son so disappointed, she remembered that just before his father and Imam al-Hassan had died, he had written a letter giving it to Farwa, saying, "If you ever find Qasim in difficulty, then give him this letter." She gave Hazrat Qasim the letter. In the letter it was written, "O my son Qasim, a day will come when my brother Hussain will be facing an army of 10,000s. That will be a day when Islam will be needed to be saved by sacrifice. You must represent me on that day." When Hazrat Qasim read the letter, he smiled and he rushed to Mawla Hussain and gave him the letter. After reading the letter, Hussain ibn Ali said, "O my brother's son, how can I stop you now after I'm doing what your father wanted you to do?" With a heavy heart, Mawla Hussain let him go. First, he prepared him for battle. He tied his father, Imam Hassan's turban, on the head of Qasim and helped him mount his horse. Qasim ibn Hassan ibn Ali said, "O uncle, please do not be upset, as I do not fear death. Death for Islam will be sweeter for me than honey." Qasim came to the battlefield. He was a very handsome boy, but when he came, the enemy started to murmur, "How can we kill someone's face who is shining like the moon?" In a loud, clear voice, Qasim ibn Hassan introduced himself and cried out for a challenge for a single combat. He killed several famous warriors who came forward. Every time he killed an enemy, Qasim ibn Hassan would stand on his stirrups, look behind, and wave to Uncle Abbas, just as a pupil would seek approval from his teacher on an assignment. Mawla Abbas would proudly wave back. When the enemy saw his bravery and realized that they could not possibly overpower him in single combat, many came, but Hazrat Qasim defeated them. Then they came from behind, and Umar ibn Nafil Azdi had hit Qasim on the head with a sword. Blood started pouring out from his wound. Still, Hazrat Qasim tried to go on fighting, but since he was so young, he was very thirsty and injured. He couldn't carry on fighting. After a while, Qasim fell from his horse and yelled out to his uncle Mawla Hussain, yelling, "Oh uncle, accept my last salam." Imam Hussain was extremely shaken by this. He immediately took out his sword and struck Umar ibn Nafil Azdi, who had hit Qasim with the sword and caused him to fall to the ground. When Imam struck this enemy, this caused the rest of the enemy forces to flee. Imam Hussain and Mawla Abbas rode out. The soldiers tried to stop them. When finally they came to where Hazrat Qasim had fallen, "O Mu'mineen," they saw a dreadful sight.
Qasim ibn Hassan's body had been trampled by the horses of the soldiers who tried to stop Imam Hussain and Mullah Abbas from reaching Qasim. Mullah Hussain took off his abba and spread it on the ground and gathered the pieces from the ground as one gathers flowers from a garden and took them back to the camps. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Let us remember Qasim ibn al-Hassan as a symbol of courage and loyalty and unyielding pursuit of justice. May his story and his father's al-Hassan's continue to inspire future generations to stand up for what is right, no matter the cost. Hare Qasim, Hare Qasim, Hare Qasim, Hare Qasim, Hare Qasim. Pamale lasha dekh ke keh ki habibiya, pamale lasha dekh ke keh ki habibiya. Zahra ki tarah tu ki hai Qasim ki pashniyan, pamali lasha dekh ke keh ki hai bibiyan, pamali lasha dekh ke टुकड़े पुकारे दाश्त में लबैक या हुसैन, टुकड़े पुकारे दाश्त में लबैक या हुसैन. आकर कहा जो मौला ने कासिम हो तुम कहाँ, पामाले लाशा देख के कह की गबीबिया, पामाले लाशा देख के. आ जाओ मेरे भाई कलक बोले ये हसन, आ जाओ मेरे भाई कलक बोले ये हसन. कासिम नाना हुसैन की गुरबत कायम के हार, पामाले लाशा देख के कह की गबीबिया, पामाले लाशा देख के. पामाल जी के जी जो हुआ है उसे सलाम, पामाल जी के जी जो हुआ है उसे सलाम. रोके लहू ये कह के खुद शाए बज़मान, पामाले लाशा देख के कह की गबीबिया, पामाले लाशा देख के. ये कह के कुछ निशानों को चूमने लगे, ये कह के कुछ निशानों को चूमने लगे. आबाश गए खोरागरी है कासिम एरिया, पामाले लाशा देख के कह की गबीबिया, पामाले लाशा देख के. कुकरे उठाने लाश के सरवर के साथ साथ, कुकरे उठाने लाश के सरवर के साथ साथ. ज़हरा गई है दश्त में यारे कहाँ कहाँ, पामाले लाशा देख के कह की गबीबिया, पामाले लाशा देख के. लगता है मुझको मेरे ककलुम ख़याम से, लगता है मुझको मेरे ककलुम ख़याम से.
اب بھی سنائے گے کی گئے پرواہ کی کھیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاش دیکھ کے زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں پامال لاش دیکھ کے